السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے سید اقبال علی اور آپ دیکھ رہے ہیں دا گریٹ تھنکنگ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ڈیجیٹل ملٹی میٹر کے حوالے سے۔ آج آپ کو بتائیں گے کہ ڈیجیٹل ملٹی میٹر کیسے استعمال کرتے ہیں اور بات کریں گے ڈیجیٹل ملٹی میٹرز کے فیچرز کے متعلق کہ ان کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں، اور ان کے پرائسز کے حوالے سے بات کریں گے کہ یہ کتنے پرائس میں آپ کو مل سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ سکے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل دا گریٹ تھنکنگ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ یہ تو ان کی کچھ پرائسز کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ یہ والا جو ملٹی میٹر ہے یہ آپ کو جو ہے 250 سے لے کے 300 روپے تک کا کسی بھی جو ہے عام لوکل پرچیز سے مل سکتا ہے۔ آپ کہیں سے بھی جو ہے نا اپنے لے سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس کی بات کریں تو یہ یونٹی کا ملٹی میٹر ہے، اس کا ماڈل نمبر ہے UT33C۔ ٹھیک ہے، اس کے پرائس کی بات کریں تو یہ تقریباً جو ہے 700 to 900 تک کی جو ہے درمیان میں یہ آپ کو ملے گا۔ یہ اچھا اور بہترین ملٹی میٹر ہے جو کہ بہت مناسب ریٹ میں مل جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کی بات کریں تو یہ ہے ہمارے پاس کلیم میٹر۔ ٹھیک ہے، اس کے پرائس کی بات کریں تو یہ بھی جو ہے تقریباً 3 سے 3500 روپے کے درمیان میں آپ کو مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، کسی بھی بڑی مارکیٹس میں آپ جائیں گے تو یہ بآسانی آپ کو مل جائے گا، اور یونٹی کی بہت بہترین کمپنی ہے، کوالٹی اچھی ہے، تو یہ تو کہیں بھی آپ کو مل سکتا ہے۔ اس کے کچھ فیچرز کی بات کر لیتے ہیں تو ان میں بھی تقریباً یہ جو ہمارے پاس یہ والا رکھا ہوا ہے، اس کے اندر بھی AC اور DC وولٹیج وغیرہ چیک کر سکتے ہیں ہم۔ اس میں جو ہے دیا ہوا ہے کہ آپ وولٹیج AC وولٹیج جو ہے 200 سے 750 وولٹ تک چیک کر سکتے ہیں۔ 10 ایمپیئر تک کی اس کی DC ایمپیئر کی رینج ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ہم جو ہے کنٹینیوٹی بھی چیک کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر اومس وغیرہ بھی چیک کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یونٹی کی بات کرتے ہیں تو یہ تو بہت ہی بہترین فیچرز ہیں کیونکہ میں خود استعمال کرتا ہوں۔ اس کے اندر آپ سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو ہے ڈسپلے، جو بھی ہم ویلیو میجر کرتے ہیں وہ یہاں ڈسپلے کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں یہ بیچ میں آف ہو جاتا ہے، اس میں کوئی ایکسٹرا ایڈیشنل کوئی بٹن آن آف کا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہی سلیکٹر ہے، یہیں سے ہم جو ہے باقی جو اس کے فیچرز ہیں وہ بھی سلیکٹ کرتے ہیں جو بھی ہمیں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اور یہیں سے اس کو آف کر دیتے ہیں۔ یہ اس کی برائٹنیس کا لائٹ کا بٹن ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم کہیں نائٹ میں کام کر رہے ہیں جہاں اندھیرا ہو تو وہاں آپ اس کی لائٹس آن کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ ہولڈ کا بٹن ہے۔ اگر آپ کوئی ویلیو ہولڈ کرانا چاہتے ہیں، کوئی ایسی ویلیو جو آپ نے میجر کی ہو پھر اس کو ریڈ کرنا ہے یا ہولڈ کرنا ہے تو ہم بآسانی یہاں سے ہولڈ کرا سکتے ہیں۔ یہ اس کے دو بہت اہم فیچرز ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا سلیکشن ایریا ہے اس کا۔ سلیکشن ایریا کے بعد یہ والا جو ایریا ہے یہ اس کی پراپس کا ایریا ہے۔ یہاں ہم کامن پراپس لگاتے ہیں، سینٹر میں ہم ریڈ والی، یعنی کہ اگر ہمیں ویسے ہی اس میں کوئی نارمل کام کرنا ہے، وولٹیجز وغیرہ AC DC وولٹیج یا کنٹینیوٹی چیک کرنی ہے یا اپنے اوم چیک کرنے ہیں تو ہم ان دونوں میں پراپس لگائیں گے۔ اس میں بلیک پراپ لگائیں گے اور اس میں ریڈ پراپ لگائیں گے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ اس کی پراپس ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بلیک والی پراپ جو ہے ہم اس میں لگا دیں گے اور ریڈ والی پراپ اس میں لگا دیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ جو تھرڈ والی ہے یہ آپ کو دکھ رہی ہے، ہم لوگ ایمپیئر چیک کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کے ایمپیئر چیک کریں گے تو ہم یہ ریڈ والی پراپ نکال کے اس والے میں لگا دیں گے، پھر ہم اس سے اس کے ایمپیئر چیک کرتے ہیں۔ اور آپ کو اگر پتہ نہیں ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ایمپیئر ہمیشہ سیریز میں چیک کیے جاتے ہیں، پیرالل میں نہیں چیک کیے جاتے۔ اس کے علاوہ ہم اگر اور کوئی وولٹیجز چیک کرتے ہیں، بھلے وہ AC وولٹیج ہوں DC وولٹیج ہوں، وہ ہم پیرالل میں چیک کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں لکھا ہوا ہے انفیوز۔ انفیوز کا مطلب یہ ہے کہ یہ انفیوزڈ ہے، یہاں پہ میکسیمم 10 سیکنڈ ایچ 15 منٹ 10 ایمپیئر میکسیمم، یعنی آپ اس سے جو ہے میکسیمم 10 ایمپیئر ریڈنگ لے سکتے ہیں، وہ بھی زیادہ سے زیادہ 10 سیکنڈ تک۔ اس سے زیادہ آپ اس سے کوئی بھی ویلیو میجر نہیں کر سکتا، نہیں تو یہ خراب ہونے کا اس کا خطرہ ہے۔ تو اس لیے انہوں نے یہاں لکھا ہے، یہ انفیوزڈ لکھ دیا ہے تاکہ آپ بآسانی اس کو ریڈ کر سکیں۔ ٹھیک ہے، اس کے برابر میں لکھا ہوا ہے انہوں نے فیوزڈ، دیکھیں یہاں فیوزڈ لکھا ہوا ہے، یہاں انفیوزڈ لکھا ہوا ہے۔ یہاں یہ سیف ہے، یہاں فیوزڈ ہے۔ اگر کوئی آپ سے غلط میجرمنٹ ہو جاتی ہے تو یہ پھر بھی یہاں تک بہت حد تک یہ ہے کہ آپ کا میٹر بچ سکتا ہے۔ اور
آپ اس کو دوبارہ جو ہے ریپیئر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی یہاں پہ جو ہے میکسیمم 10 ایمپیئر سے زیادہ آپ لوڈ نہیں ڈالیے گا، نہیں تو یہ خراب ہو سکتا ہے۔ اس کے سلیکٹر کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس آف ہے، اس کے بعد یہ کیلسیس، یعنی وہی کیلسیس کی بھی آپ اس کی ریڈنگ لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے کیلسیس اور فیرنہائٹ، اس کے لیے ہمیں جو ہے دوسری پروبس کی ضرورت پڑتی ہے، وہ الگ سے پروبس آتی ہیں جس کے اندر آگے سینسر لگا ہوتا ہے جو سینس کر کے بتاتا ہے کہ کتنی ڈگری ہے۔ اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 200 ملی وولٹ لکھے ہیں اور 2000 ملی وولٹ، پھر یہ 20 وولٹ، 200 وولٹ، 500 وولٹ۔ یہ ہمارا جو ایریا ہے یہ ہے ڈی سی وولٹیج کا۔ یہ آپ سمبلز چیک کر رہے ہیں، ڈی سی وولٹس کا سمبلز بنا ہوا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ایریا یہاں سے یہاں تک کا ہے یہ ڈی سی وولٹ کا ہے۔ اس کے بعد اب یہاں آ جائیں تو یہ 500 اور 200 لکھا ہے، اور یہاں جو سمبلز بنا ہے وہ اے سی وولٹیج کا سمبلز بنا ہوا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اے سی وولٹیج چیک ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر جو ہے یہ بزر یا کنٹینیوٹی چیک کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر یہاں یہ والا جو ایریا ہے ہمارا یہاں سے لے کے یہاں تک کا، یہ ہمارے ڈی سی ایمپیئر کا ایریا ہے، یہاں سے ہم لوگ ڈی سی ایمپیئر چیک کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ بھی آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ یہاں سمبلز بنا ہوا ہے ڈی سی کا، ٹھیک ہے، ڈی سی ایمپیئر کا سمبلز بنا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے یہ ہمارے پاس اومس کا ایریا ہے جس سے ہم ڈسٹنس وغیرہ چیک کر سکتے ہیں۔ یہ تقریباً 200 اوم سے لے کے اس کے اندر 2000 اوم، پھر جو ہے 20 کے اوم، 20 کلو اوم، پھر اس کے بعد 200 کلو اوم، پھر اس کے بعد 20 میگا اوم، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ہم لوگ جو ہے ریزسٹنس کی ویلیو میجر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس بات کر لیتے ہیں اس کو استعمال کرنے کی کہ اس کو کس طرح یوز کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا جو سلیکشن ایریا ہے، اس سے ہم کوئی بھی سلیکشن کر سکتے ہیں جو ہمیں سلیکشن لینی ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم اپنی ویلیو آسانی سے میجر کر سکتے ہیں۔ ہم کیلسیس اور فیرنہائٹ کو چھوڑ دیں گے، اس کے بعد ہمارا جو ایریا ہے اس میں وہ ڈی سی وولٹیج کا ایریا ہے، تو ہم اس کو ڈی سی وولٹیج میں رکھ لیتے ہیں۔ ہمارے پاس یہاں پر ایک ڈی سی پاور سپلائی موجود ہے جس میں سے ہم چیک کرتے ہیں کہ اگر ہمیں ڈی سی وولٹیج چیک کرنا ہے تو ہم کس طرح کریں۔ اگر جب نہیں پتہ ہوتا کہ کتنے وولٹیج ہیں تو ہم رینج جو ہے میکسیمم پہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم پہلے اس کو 200 وولٹ یا 500 وولٹ پہ رکھ کے دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے وولٹیج شو کرا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ریڈ اور بلیک والی جو پروبز ہیں یہ ہم پاور سپلائی کی جو یہ پروبز ہیں اس پہ لگائیں گے، ٹھیک ہے، ہمیں یہاں میجر ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ابھی اس میں دے رہا ہے 14 وولٹ 15 وولٹ ڈی سی، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کم وولٹیج ہیں، تو ہم اس کو تقریباً جو ہے 20 کے اندر آ رہے ہیں، تو ہم اس کو 20 کے اوپر میجر بھی کر سکتے ہیں۔ تو ہم اس کو 20 پہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم اس کو دوبارہ چیک کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور 41 تک جو ہے یہ ہمیں شو کرا رہا ہے۔ اس طرح ہم ڈی سی وولٹیج چیک کرتے ہیں۔ پھر ہم لوگ آ جاتے ہیں اس کے بعد دوسرے ایریا کے اوپر، یہاں پہ لکھا ہے 200 وولٹ اے سی اور 500 وولٹ، تو ہم اس کو 500 وولٹ اے سی پہ لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اس میں اے سی وولٹیج چیک کر لیتے ہیں کہ یہ اے سی وولٹیج کتنے بتا رہا ہے۔ دیکھیں آپ یہ اے سی وولٹیج چیک کرا رہا ہے 203 201، ٹھیک ہے، یہ اس کے اے سی وولٹیج ہیں، تو ہم یہ 200 کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہم نیکسٹ کرتے ہیں، یہ اس کی بزر یا کوانٹٹی چیک کرانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ان دونوں پروبس کو ہم آپس میں شارٹ کریں گے تو یہ بزر بجنے لگے گا۔ اس سے ہمیں کنفرم ہو جائے گا کہ ہماری پروب بھی اوکے ہیں۔ اب ہم کسی بھی چیز کی شارٹیج وغیرہ چیک کر سکتے ہیں۔ تو ہم اس کی شارٹیج وغیرہ چیک کرتے ہیں، کس طرح اس کو چیک کرتے ہیں کہ شارٹیج ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اس کا استعمال، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کا استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے پاس یہاں ایک لیڈ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیڈ کو ایک وائر ہے، اس کو چیک کس طرح کریں گے۔ آپ ایک پروب جو ہے کسی بھی وائر پہ لگا دیں، اس کے بعد اس والا جو اس کا جو پلگ ہے اس پہ آپ لگا کے دیکھیں گے تو جو اس کا وائر شارٹ ہو رہا ہوگا وہ یہ کنٹینیوٹی دے دے گا۔ دیکھیں آپ کنٹینیوٹی دے رہا ہے، اس میں بزر بج رہا ہے، اس کا مطلب یہ وائر اوکے ہے۔ یہ والا جو اس کا بلو والا وائر ہے یہ بالکل صحیح ہے۔ اس کے بعد ہم دوسرے وائر پہ آ جاتے ہیں، یہ ریڈ والے وائر پہ لگائیں گے، اس کے بعد اس کی کسی بھی جو ہے لیگس پہ لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں آپ، یہ والی لیگس پہ لگانے سے اس کا بزر آن ہو گیا، اس کا مطلب یہ لیڈ دونوں اس کے جو وائر ہیں ریڈ اور بلو والا یہ دونوں ٹھیک ہیں۔ یہ کنٹینیوٹی چیک کر دی۔ اس کے بعد جو ہمارا یہ ایریا ہے
یہ ہمارا DC ایمپیئر کا ایریا ہے. یہاں سے ہم لوگ کسی بھی ڈیوائس کے جو ہے DC ایمپیئر لے سکتے ہیں. تو DC ایمپیئر کے لیے ہمیں لوڈ کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو وہاں پر ایک یہ DC فین موجود ہے, اس کو ہم پاور سپلائی سے کنیکٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پر پاور سپلائی موجود ہے. یہ ریڈ والی وائر ہم ریڈ میں لگائیں گے اور بلیک والی وائر اس کی بلیک لیڈ میں لگائیں گے. ٹھیک ہے, یہ فین ہمارا آن ہو چکا ہے. اب اس کے ایمپیئر چیک کرتے ہیں, لیکن ایمپیئر چیک کرنے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا ایمپیئر ہمیشہ جو ہے وہ سیریز میں چیک کرتے ہیں. اور دوسری بات, ایمپیئر کے لیے ہم یہ والی پروب نکال کے ایمپیئر میں لگاتے ہیں. یہ ایمپیئر والی پروب میں لگائیں گے. اس کو ہم نکال لیتے ہیں یہاں سے. یہاں سے نکالنے کے بعد ہم اس کو ایمپیئر والی جو ہمارا سیکشن ہے اس میں لگا دیں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایمپیئر چیک کرنے کے لیے ہم اس کی ایک وائر نکالیں گے. ٹھیک ہے, کوئی بھی ایک آپ نکال سکتے ہیں. کوئی بھی ایک وائر نکالنے کے بعد ہماری جو میٹر کی پروبز ہیں, ٹھیک ہے, اس کے اندر ایک وائر لگائیں گے. اس کے اندر ایک وائر لگانے کے بعد دوسری وائر پاور سپلائی کی لیڈ میں لگا دیں گے. ٹھیک ہے, یہاں سے ہم سلیکشن لے لیں گے اور پھر اس کو آن کر کے دیکھیں گے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے میٹر میں آ رہے ہیں 13 ایمپیئر. 13 تقریباً سم تھنگ لے رہا ہے. اس کو ہم لوگ 20 ملی میٹر پہ لگا کے دیکھتے ہیں. یہاں آپ دیکھیں, یہ اس کی جو ہے ایکوریٹ ویلیو آ رہی ہے 0.12 یا 13, یعنی کہ 0.12 ایمپیئر کنزیوم کر رہا ہے. چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیکشن کی طرف جو اومس کا سیکشن ہے. اس کے لیے پھر ہم دوبارہ یہ پروب نکالیں گے اور سینٹر والے میں لگا دیں گے. پھر ہم چاہیے ہوگی تو وہاں پر یہ کرسٹل موجود ہے. اس رجسٹرس کے ہم اومس چیک کریں گے. تو ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے کتنے رجسٹر جو ہے نا اس کی ویلیو کیا ہے. تو اس لیے ہم جو میٹر کی ریڈنگ ہے اس کو ہم نے میکسیمم پہ رکھنا ہے. تو ہم اس کو میکسیمم پہ لے جاتے ہیں. 20 میگا اوم اس کا میکسیمم ہے. ٹھیک ہے, اس میں لے آنے کے بعد ہم اس کو پیرل میں یعنی کہ دونوں سائڈ پہ پروب لگا کے چیک کریں گے. ٹھیک ہے, یہ دے رہا ہے 0 دے رہا ہے. اس کا مطلب یہ کم کی ہے. تو ہم اس کو تھوڑا سا کم کر لیں گے. جیسے ہم نے کم کیا اس کی ویلیو آ گئی 11.6, یعنی یہ ابھی بھی 20 سے نیچے ویلیو شو کرا رہا ہے. تو ہم اس کو اور نیچے کر سکتے ہیں. ابھی ہم نے 200 کلو اوم پہ لگایا ہوا ہے, ہم اس کو 20 کلو اوم پہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے اس کو 20 کلو اوم پہ کیا تو یہ اب ایکوریٹ اس کی ویلیو شو کرا رہا ہے 11.66, یعنی یہ 11 کلو اوم کی ریزسٹنس ہے. ہمارا آج کا ٹاپک ہے ملٹی میٹر کو کس طرح استعمال کرتے ہیں. ہمیشہ کی طرح آپ سے آج بھی 2 ہی ریکویسٹ ہوں گی کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.